اور میں کوئی غلط بات کہہ جاؤں تو اجازت ہے کہ ہم سے پوچھ بھی لینا بعد میں۔ یہ وہ منبر ہے جہاں پر مفتی شاہ ولی اللہ صاحب جیسی شخصیت بیٹھ کر بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ناز ہونا چاہیے اس بات پر۔ یقین جاری میں ان کے مجلس میں جب بیٹھتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے پورے جسم کو کان بنانا۔ ایسے عالم نہیں ملیں گے، قدر کیجیے، قدر کیجیے اور ان کا ادب کیجیے۔ ادب ترین جملہ یاد آ گیا ایک واقعہ، ہم چونکہ رسول کے عاشق ہیں یا نہیں؟ غلامی رسول میں قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے۔ لیکن اب دیکھیے وہ بات جو رکھنے جا رہا ہوں، ذرا سا ہم کو انصاف کر کے بتائیے گا کہ کیا یہ بھی قبول ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے، گلی سے ان کے گزر گئے، چند صحابہ بھی، وہ سچے عاشق بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ایسے عاشق کہ جس کا کیا کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کے بارے میں تو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کو سند مل گیا، ہمیں نہ جانے کیا سند ملا ہے، ہم اچھلتے مل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، چند صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے، آپ نے اپنے قدم کو چھوٹا کر دیا، ہلکے ہلکے چلنے لگے، صحابہ بھی ہلکے ہلکے چلنے لگے۔ ظاہر ہے وہ تو اپنے سچا جو غلام ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ اپنے آقا کی پیروی کرتا ہے، صرف محبت نہیں کرتا۔ یاد رکھیے محبت کیا ہے، محبت کو درمیان میں رکھیے، محبت سے پہلے کیا ہے، ادب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کو بلا کے کہا، فرمایا کہ ادب کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ لوگ کہاں گزر گئے، ہم کس زمانے میں سر مار رہے ہیں، کہاں گزر گئے یہ لوگ، کیسے حالات سے کیسے لوگ ہوں گے، خدا کی قسم مرنے کے بعد جنتی میں جاتے ہوں گے۔ جب تو اعلان ہوتا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھا ہے جس کی کبھی نماز تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کے عصر کے نماز قضا نہ ہوئے ہو، عصر کی سنت قضا نہ ہوئے ہو، ایسے شرائط ہوتے، معلوم ہوتا ہے کیسے لوگ اس زمانے میں تھے۔ اس زمانے میں اعلان ہو تو وہ بدبخت سب سے آگے بڑھے گا جو کبھی پنجگانہ نماز بھی طریقے سے نہ پڑھا ہو، لیکن صبح سے لے کر مغرب تک جنازہ پڑھا رہا، کسی کو ضرورت نہیں کہ آگے بڑھے۔ تو کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ بتا یہ رہا تھا کہ صحابہ آپ کی اتباع میں ہلکے ہلکے قدم میں چلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے معمول کے مطابق چلنے لگے، تھوڑی تیز قدموں سے۔ صحابہ بڑھے آگے، بڑھ کے پوچھا اللہ کے رسول، بات نہیں سمجھ میں آئی کہ آپ چلتے چلتے بالکل اپنے قدم کو چھوٹے چھوٹے قدم کر دیے، آہستہ آہستہ چلنے لگے، پھر اس کے بعد آپ لمبے قدم سے پھر چلنے لگے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ دیکھا نہیں ہمارے سامنے ایک ضعیف العمر آدمی جا رہے جن کے بال سفید ہو گئے تھے، داڑھی کے بال بھی، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، میں ان سے کیسے آگے بڑھتا؟ خیال کرنا یہ ادب کا مقام ہے۔ اگر ادب کو چھوڑ دیا، خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، مصلی پر بول رہا ہوں کہ اگر ادب کو چھوڑ دیا، محبت کرتے رہو، منزل نہیں ملے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام شافعی کو کہا کہ بیٹا ادب کے بارے میں بتاؤ میں تمہیں، کہ بڑے لوگ تھے، بڑی ہستیاں تھیں، ہم نے ان کو بھلا دیا، وقت ملا تو کبھی بتاؤں گا ہمارے اس میں بھلانے کا کس کس شخص کا ہاتھ ہے۔ پڑھیے تو قرآن کا مطالعہ کیجیے، سمجھیے اس کو، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث میں کیا کچھ ہمیں بتایا، ہم کس لہو و لعب میں پڑھیں گے۔ امام شافعی سے فرمایا کہ دیکھو علم جو ہے حاصل کرو نمک کے برابر،
کس کے برابر؟ नमक نمک کے برابر. علم حاصل کرو نمک کے برابر. اور فرمایا کہ بیٹا ادب حاصل کرو آٹا کے برابر. सुभान अल्लाह یہ علم ہوتا ہے. اس کو الٹا کر تو کیا بنتا ہے؟ یا علم میں صفر ہوتے ہیں. فرمایا علم نمک کے برابر ہو اور ادب آٹا کے برابر ہو تو تم کامیابی کو پہنچ سکتے ہو، ورنہ ناکام نامراد لوٹ جاؤ. یہ ادب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آگے ہمارے ایک نئے گروہ جا رہے ہیں، میں ان کے ادب میں ہلکے قدم سے چلنے لگا کہ کہیں آگے نہ بڑھ جاؤں اور بے ادبی نہ ہو جائے. کیسے وہ اولاد بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ سے سفید بال پر اسے حیا نہیں آتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سفید بال والوں پر تو اللہ کو حیا آتی ہے. فرمایا صحابہ میں کیسے آگے بڑھتا؟ یہ تو بے ادبی ہو جاتی. صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ تو یہودی ہے. اللہ اکبر. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. میں نے پوری زندگی 10 سال 15-20 سال تک میں نے سوچتا رہا یہ شعر کیا کہنے چاہتا ہے. شاید اب بھی نتیجے کو نہیں پہنچا، صرف اتنا پہنچا ہوں جو آج بتاتا ہوں آپ کو. فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اگر محمد کے وفادار بنتے ہو تو اپنی پوری زندگی کو ان کے نقش قدم پہ ڈالو. सुभान अल्लाह یہ ادب ہے. تو غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی ایک ہی ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا وہ تو یہودی تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک وہ یہودی تھا لیکن ہم سے عمر میں زیادہ تھا. ہم اپنے مسلمان ماں باپ کے احترام نہیں کرتے، ہم اپنے علماء کے احترام نہیں کرتے، ہم اپنے ائمہ کے احترام نہیں کرتے، ہم اپنے حفاظ کے احترام نہیں کرتے. ہم قرآن کے احترام کب کریں گے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف حدیث ہے. اس کے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن پڑھے اور پڑھائے نہیں، نقطے پہ غور کرنا. قرآن سیکھے और सिखाए اور کیا کرے؟ سکھائے. قرآن سکھائے. اللہ اکبر. یعنی قرآن کا فہم آنا چاہیے. آج یہ ہمارا بیٹا کیا انگلش کا لینگویج کرتا ہے، کیا کر دیا، کمال کر دیا. حاتم صاحب کے قبر پہ لات مار دیا. میرا بیٹا ایسے سینہ چوڑا کر کے بولتے ہیں 70% دوران گفتگو انگلش بولتا ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر تمہارا بیٹا دوران گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ نہیں کرتا، قرآن کریم کی آیت کوٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر کس بات پہ تم فخر کرتے ہو؟ کس بات پر ناز کرتے ہو کہ تم نے اپنے بیٹے کو قرآن سے حدیث سے کاٹ کے الگ رکھ کے اور سینہ پھلا بھی کر کے انگلش بولتا ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. اللہ اکبر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اپنے قرآن کو ترک کر دیا. ہم اپنی آنکھیں، اپنی انگلیاں، اپنی وقت کو ہم کبھی نہیں سوچتے کہ جو موبائل پر انگلیاں چلا رہے ہیں، یہ اپنے آنکھوں کو ہم موبائل پر پوری زندگی لگا کے رکھے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے. اگر وہ آنکھوں کا 6 گھنٹہ لوڈ سیٹنگ کر دے، کر سکتا ہے یا نہیں؟ بتائیں کر سکتا ہے یا نہیں؟ बिल्कुल कर सकते کر سکتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. آپ کے دماغ کا لوڈ سیٹنگ 4 گھنٹہ کر دے، پاؤں آپ کا 4 گھنٹہ کام کرنا چھوڑ دے، کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ یہ وقت کو بچاؤ، یہ وقت کو بچاؤ، یہ وقت کو بچاؤ. اس کو قرآن میں لگاؤ. ڈرامہ یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے، انگلیاں پھیرتے پھیرتے. اللہ پوچھے گا یہ انگلیاں قرآن پہ بھی کبھی چلایا نہیں چلایا؟ یہ آنکھوں میں جو بنائی ہم نے دی تھی، حافظ امیر سے پوچھو، میں نے 60 سال کی زندگی
ان کو بینائی سے محروم رکھا. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں بینائی سے محروم رکھا. یہ تیرا شکر ہے کہ قرآن سے جوڑ دیا, قرآن سے جوڑ دیا, ورنہ بینائی ہوتا کس کام کا ہوتا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے قرآن کریم سنا ہے نماز تراویح میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے فہم کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں سوچا تھا کہ آج تقاضے قرآن پہ بیان کروں. 5 تقاضے ہیں. کبھی زندگی کی میں ایسا وقت آیا تو یاد دلا دینا. قرآن کے 5 قیمتی تقاضے ہیں جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ لازم ہے. جو پڑھنے والا اس کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والا اس پر لازمی ہے کہ اس کے 5 تقاضے کو اپنی زندگی میں پورا کرے. وہ کون سے 5 تقاضے؟ میں کبھی انشاءاللہ وقت ملا زندگی وفات کی تو انشاءاللہ کوئی یاد دلا دے. 5 تقاضے کو میں بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو پورے امت مسلمان کو قرآن حکیم فرقان حمید سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ دو. خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے آخری موقع پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں, اگر اسے پکڑے رہو گے تو کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. آج بھی امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ فرمایا 2 چیزیں پکڑے رہنا میری امت, تمہیں کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی, اور اسے چھوڑ دو گے تو تمہیں ہر طاقت اس طرح توڑے گی جیسے کہ بھوکا پرندہ جو جانور کسی مردار پر کھاتا ہے. اور حال وہی ہے. اللہ سے دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ آج کی رات کی رحمتیں, برکتیں, قرآن کی عظمتیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے اس تقریب میں ان کی مغفرت فرما دے, ان کے روزے نماز تراویح کو قبول فرما دے. ہمارے خاندان کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ان کے جو لوگ بھی گزر گئے اللہ اس قرآن کی نسبت سے ان کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے والدین کا بہت بڑا آپ کے میرے مالک, تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, ہمارے استادوں کی مغفرت فرما دے. خدا کی قسم میرے بچوں تم قرآن سے جڑ جاؤ, قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرو, مت اس پر مچلو اور اپلو کہ ہم انگلش بولنے جانتے. کیا کر لیا حاتم صاحب کے قبر پہ ہاتھ مار دیا. قرآن سے جوڑ دو. جوڑنے کے بعد دیکھنا یہ بے آنکھ دل اگر رکھنے والا بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, 60 سال گزار دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ محمد سے وفا تو ہم دے رہے ہیں کہ کیا ہے, محمد سے وفا کرو, وفا کرو, وفادار بن جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا. مختصر اس کا معنی رکھ کے میں بیان ختم کر دیتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ میں اب اس نتیجے کو پہنچا ہوں 10-20 سال گزار ہونے کے بعد اس اسٹیج پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم محمد سے اگر وفا کرو گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. فرمایا کہ ہم تمہارے ہو جائیں. جب اللہ نے کیا پھر بچا, پھر تو سب کچھ میرا ہے. جنت بھی ہمارا, جنت کے اعلیٰ مقام بھی ہمارے, جنت الفردوس سب کچھ ہمارا ہے. خیر و برکت سب کچھ ہے کہ محمد سے وفا. لیکن وفادار بنو, وفادار بنو. وفادار کس کو کہتے ہیں؟ وفاداری اور غداری میں یہی فرق ہے کہ آقا کے الٹ اپنی زندگی چلائے. یہاں تو نعرے مارے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, ادھر نہ نماز قبول ہے, نہ قرآن قبول ہے, نہ حدیث قبول ہے, نہ والدین کا قدر قبول ہے, نہ اپنے بزرگوں کے احترام میں کوئی کچھ قبول نہیں ہے. بس غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ جھوٹا دعویٰ ہے, جھوٹا دعویٰ ہے. وفادار بنو تو فرمایا علامہ اقبال کے شعر کا تصویر ہے کہ جب وفادار بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح قلم تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے, تختی بھی دے دیں گے, اور لکھنے کے لیے وہ قلم بھی دے دیں گے. اب تو لکھتا جا, تیرے کو کیا مقام چاہیے تو لکھتا جا, میں دیتا چلا جاؤں. قرآن پڑھیے تو سمجھیے کہ اندر جائیے.
ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے. آپ کو ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہو, بہت خوش نصیب ہو. اگر اپنے آنکھوں کو قرآن سے دور رکھا ہے تو جوڑو ابھی اللہ سے آج کے رات, معافی مانگو, توبہ کرو اپنے گناہ پر. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں قرآن کو, لیکن کوشش کیا تو الحمدللہ کامیاب ہے قرآن سے رشتہ جوڑنے میں. یہ اللہ کا شکر ہے, ہمارے ماں باپ کا دعا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے والدین کی محنت ہے. پوری زندگی بیٹھ کر قرآن یاد کراتے, میں استاد کو سناتا تھا. آج وہ لگ رہا ہے اپنے اس بچے کے لیے بھی محنت کرتا ہوں الحمدللہ. یہ بھی لگ رہا ہے, یہ بھی الحمدللہ لگ رہا ہے. دعا کیجیے ہمارے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ کر رکھے, اور دیگر جتنے بچے ہیں اللہ تعالیٰ جوان نسل کو قرآن سے جوڑ. آمین. میری بہت بڑی خواہش تمنا ہے کہ جو بچہ قرآن سے جڑ گیا اس دور میں وہ فتنے سے بچ گیا, برے ماحول سے بچ گیا, وہ قرآن سے جس نے دور کر دیا. اپنے بچوں کو یاد رکھیے کہ آخری میں نماز جنازہ کے وقت حال تمہارا یہ ہوگا کہ امام کو وہ ڈھونڈتا رہے گا, آپ کے جنازہ پڑھی رہے گا. اللہ تعالیٰ اس دن سے ہمیں بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.